بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج دو خبریں ہیں ہمارے پاس، اور پہلی خبر، خان صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کچھ سوالات کیے، اور یہ سوالات عوام کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ اس کی تفصیل پر جائیں گے۔ اور دوسری خبر، ایک کارنر میٹنگ، اور پھر اس کارنر میٹنگ سے مریم نواز نے کس طرح اپنی ہی جماعت کے بیانیے کو کارنر کر دیا، اور وہاں کا حال بھی ہم شامل کریں گے، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی، اور اس تنقید کا جواب بھی ہم دیں گے اس پروگرام کے اندر۔ لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، خان صاحب نے جو گفتگو کی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے، اور پاکستان کی عوام کو جو انہوں نے بنیاد بنا کر یہ بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی ڈاکوؤں کی حکومت قبول نہیں ہے۔ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹا کے ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا۔ 22 کروڑ عوام کی منتخب حکومت کس لیے ہٹائی گئی؟ امریکی سازش اور یہاں کے میر جعفروں نے مل کر اس حکومت کو گرایا۔ آج ملک بھر کے عوام نکلے ہیں، اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں پر نہیں ہے رائے صاحب، وہ لوگ اس ملک کے اندر حکومت کر رہے ہیں۔ جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے، وہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر باہر سے بیٹھ کر ڈیل کی جاتی ہے۔ ایکشن کا دوبارہ جو ہے وہ ری پلے ہوا، مشرف کا ذکر انہوں نے کیا، اور پھر دوبارہ جس طرح ان حالات کے اندر وہ باہر گئے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس نے ظلم کیا، لیکن یقین ہے ساری پولیس ایسی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ان نے اس دن دھرنا دے دیتا تو اسلام آباد میں حالات خراب ہو جاتے۔ وہ 25 کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب 50 مرتبہ دبئی گئے، اور نواز شریف حکومتی خرچے پر 22 مرتبہ لندن گئے، یعنی پاکستان کی جو دولت ہے اسے بڑی بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر رائے صاحب، اسی پلیٹ فارم کے اوپر حسین حقانی کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیلڈ رپورٹ بھی، اس کا ذکر بھی کیا، ان پیپرز جن تک آپ کی رسائی تھی اس کا بھی حوالہ دیا۔ آج عمران خان صاحب نے جو یہ پیغام جاری کیا گیا ہے، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کو پیغام دیا کہ فوج سے بچاؤ، اور نواز شریف جب بھارت گیا تو حریت رہنماؤں سے نہیں ملا۔ یہ اس لیے کشمیری رہنماؤں سے نہیں ملا کیونکہ اوبویسلی جو مودی سرکار ہے وہ ناراض ہو جاتی۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پر رہیں۔ اور پھر رائے صاحب، یہ تو ڈیٹیل سی جو خان صاحب نے کہی۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلا سوال جو تلخ ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے، یہ سوال صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام یہ سوال کر رہی ہے بڑے احترام کے ساتھ اور پرامن انداز میں، جس کی طرف خان صاحب نے اشارہ بھی کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم نکلی ہوئی ہے، اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے، پرامن طریقے سے یہ پیغام دے رہی ہے، ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو خدا کے لیے۔ اگر حالات اور یہ گیم ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اگر آپ چاہیں گے بھی اسے روکنا تو آپ روک نہیں سکیں گے۔ رائے صاحب، 22 کروڑ عوام، عمران خان کا پیغام نیوٹرلز کے لیے تھا، اور گیم جو کھیلی جا رہی ہے کس گیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مسلط کیا اس کی طرف، مہنگائی کی اس کی طرف، آرڈیننسز دیے، اور یہ جو نیب قوانین اور ان کے 1100 ارب کے مقدمات اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کو ایک کلین چٹ دے دی گئی، NRO 22+ دیا گیا۔ کیا ہوا رہا ہے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں تو بطور صحافی یہ جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا، اس جلسے کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور پچھلے 7 دن میں اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے جس قسم کے ریاستی وسائل استعمال کیے گئے، جس قسم کے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی پہلے تو انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ احتجاج کے لیے یہ جگہ مختص کریں، یہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جگہ مختص کی تھی، لیکن خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو یہاں جلسہ کرنے کا NOC نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، جب ایک پہلا NOC جاری کیا گیا تو اس کے اندر بھی ایک شرط یہ رکھ دی گئی کہ GHQ کی جانب سے جب پرمیشن آئے گی
تو تب اس جلسے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ یہ جلسہ ہونا تھا پریڈ گراؤنڈ میں، اور یہاں فوج کی سالانہ پریڈ بھی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے فوج کی پریڈ جو ہے وہ ڈی چوک میں ہوتی تھی، یعنی ریڈ زون میں، لیکن اب سالانہ پریڈ یہاں پہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ پریڈ تو نہیں ہو رہی، پریڈ تو 23 مارچ کو ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے بھی یہاں پر ایک جلسہ کر چکے ہیں، اور ایک گملہ بھی اس وقت یہاں پر نہیں ٹوٹا تھا۔ لیکن آخری وقت تک لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اور لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ نہ ہو، آخری وقت تک یہ نوٹیفیکیشن کے چکر میں اور پوری سرکاری مشینری استعمال کی گئی لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ لوگ یہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، میں نے جو اسلام آباد میں مناظر دیکھے ہیں، اسلام آباد کی تاریخ کا جو عمران خان صاحب نے اپنا ریکارڈ قائم کیا تھا، جو کہ انہوں نے اپنی حکومت گرنے سے پہلے اسی پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، جس میں انہوں نے امریکہ سے آنے والا مراسلہ پہلی مرتبہ لہرایا تھا، وہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا اسلام آباد راولپنڈی کا، اور آج اس جلسے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے، اور ہاشمی صاحب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا لوگوں میں جوش و خروش تھا، یعنی آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اس سے پہلے کہ پاکستان میں اس قسم کے جلسے ہوں گے، جس قسم کی گیدرنگز ہم یو کے میں دیکھتے رہے، جہاں لوگوں میں شعور ہے جب وہ احتجاج کرتے ہیں۔ ہم نے اس قسم کی گیدرنگز نیو یارک میں دیکھی، اسپین میں دیکھی، بارسلونا میں دیکھی، کہ جہاں لوگوں میں اپنے حقوق کے متعلق شعور ہے اور وہ بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، اتنا یہ پرجوش کراؤڈ تھا کہ خان صاحب تو ایک طرف، فیصل جاوید بھی جب کوئی نعرہ لگواتے تھے، اور فیصل جاوید کے علاوہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ خان صاحب کی جو بی ٹیم ہے، جو بی ٹیم کے لیڈرز تھے، وہ بھی جب کوئی نعرہ لگاتے تھے تو کراؤڈ کا ریئیکشن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یعنی ایک طرف اگر فضل الرحمان، مریم نواز، میاں نواز شریف یا شہباز شریف، جو اپنی اپنی پارٹیز کے مرکزی لیڈر ہیں، ان کے آپ جلسے دیکھیں تو کراؤڈ میں بالکل ایک بے حسی ہوتی ہے، کسی قسم کے وہ نعرے نہیں لگا رہے ہوتے، اسٹیج سے جو ان سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہوتے۔ لیکن جس قسم کا الیکٹریفائنگ قسم کا کراؤڈ یہاں پر تھا ہاشمی صاحب، اس قسم کے کراؤڈ کی مثال نہیں ملتی، اور یہ کراؤڈ اپوزیشن کے دنوں میں آیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خان صاحب حکمران ہیں تو خان صاحب نے کوئی سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے کوئی بہت زیادہ، آپ یہ کہہ لیں کہ پنجاب سے یا دیگر جگہوں سے وہ یہاں پر کراؤڈ لے کر آ گئے۔ اچھا، ایک تو جلسے کا یہ پہلو تھا۔ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یا آسان الفاظ میں آپ کہیں تو فوجی قیادت سے، تو ہاشمی صاحب اس میں ایک چیز انہوں نے مینشن کی کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں عدالت سے اور اپنی فوج سے لڑانا چاہتی ہے۔ اور یہ کس طرح سے لڑانا چاہتی ہے؟ اس سے پہلے بھی، یعنی ایک تو دیکھیں، اس مرتبہ انہوں نے جی ایچ کیو کی اجازت سے مشروط کر دیا اس جلسے کو، تاکہ جو بھی منفی جذبات پیدا ہوں تحریک انصاف کے سپورٹرز میں، وہ جی ایچ کیو کے حوالے سے ہوں۔ حالانکہ جی ایچ کیو کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا اس جلسے کے اوپر؟ یہاں تو پہلے بھی جلسہ ہو چکا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہاں پر جلسے ہو چکے ہیں، تو جی ایچ کیو کو تو اس معاملے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا، جس طریقے سے پہلے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور عام عوام کو فوج سے لڑوا دیں۔ رینجرز کو بھی انہوں نے استعمال کیا، اور خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ رینجرز نے ہمارے جو کارکن تھے، ہماری جو خواتین تھی، ان کے اوپر شیلنگ بھی کی۔ یہ عمران خان صاحب نے آج کی تقریر میں بھی ذکر کیا۔ لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے اداروں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا۔ یہ ہوتا ہے ہاشمی صاحب ایک لیڈر۔ کیوں کہا خان صاحب نے؟ کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یہ ادارے اگر کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا۔ میرا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی فوج کو کمزور کروں، میں اپنی سپریم کورٹ کو کمزور کروں، میں تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف نکلا ہوں۔
اب خان صاحب کتنے پازیٹیو سگنل دے رہے ہیں، اور ہاشمی صاحب سب سے بڑا جو سگنل دیا ہے وہ عوام نے دیا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے جو 3 گناہ ہیں، ایک ان کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ اپنے چوتھے سال میں داخل ہو گئی تھی، جو کہ اسی حکومت کے زیر اثر اقتصادی سروے آیا، اس میں ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت پچھلے 40 سال کے اندر آنے والی حکومتوں میں سب سے اچھا پرفارم کر رہی تھی۔ 2 کنزیکٹیو ایئرز میں ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ ریکارڈ توڑ رہا تھا، کووڈ کی سچویشن کے باوجود، انٹرنیشنل مہنگائی کا جو فنامنا تھا اس کے باوجود خان صاحب نے نچلے طبقے کو ریلیف دے رکھا تھا، احساس پروگرام کے ذریعے، پناہ گاہوں کے پروگرام کے ذریعے، کوئی بھوکا نہ سوئے کے پروگرام کے ذریعے، نیشنل ہیلتھ کارڈ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ کی اکانومی کے تمام جو انڈیکیٹر تھے وہ پازیٹیو تھے، آپ کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، اور اب شہباز شریف FBR کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں۔ یعنی ابھی تو ان کی حکومت 2 ماہ ہوئے ہیں آئے ہوئے، انہوں نے 2 مہینے میں تو کوئی کلیکشن نہیں کی، ٹیکس کلیکشن۔ جو لاسٹ ایئر کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، شہباز شریف نے اس کو ایکنالج کیا ہے، اپنے اقتصادی سروے میں 5.97% گروتھ کو ایکنالج کیا ہے، اپنے اکنامک سروے میں ایکنالج کیا ہے کہ تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں ہائیسٹ لیول پر وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئیں۔ اپنے اقتصادی سروے میں یہ ایکنالج کر لیا کہ صنعتی پیداوار کا جو ٹارگٹ تھا اس کو عمران خان صاحب کے دور میں ایکسیڈ ہو گیا، اور اسی طرح زرعی پیداوار کا بھی۔ تو ہاشمی صاحب ایک تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، دوسرا جرم یہ ہے کہ آتے ساتھ 2.25 مہینے کے اندر اس امپورٹڈ حکومت نے اتنی مہنگائی کی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا۔ ہاشمی صاحب 250 روپے پر لیٹر سے پیٹرول اوپر چلا گیا، 68% لوگوں کی جو آمدن ہے وہ 2.25 مہینے کے اندر کم ہو گئی۔ تو جب اتنی تباہ کن مہنگائی بھی آپ نے کی، آئے بھی آپ سازش کے ذریعے۔ تیسرا ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے اوپر عدالتوں میں جرائم ثابت ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف بالکل جیل جانے کے قریب تھے، 2-3 دن کے بعد انہوں نے جیل چلے جانا تھا، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی۔ یہ تو ٹرپل ایفیکٹ ہے، 3 انہوں نے جرم کیے ہیں۔ اس وجہ سے عوام کا جو غم و غصہ تھا وہ ان کے خلاف نفرت میں بدل گیا، اور عوام بڑے پرجوش طریقے سے یہاں پر آئے۔ اب خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس وقت ہے، یعنی اداروں سے کہا کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ یہ جو عوام پرامن طریقے سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ دوبارہ سے کوئی پرائم منسٹر بنا دیں، اقتدار میں لے آئیں دوبارہ۔ آپ کو عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ جو غم و غصہ ہے یہ اشتعال میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ لوگ بپھر جائیں جس طرح سے سری لنکا میں بپھرے ہیں، تو اس ملک پر رحم کریں، 22 کروڑ لوگوں پر رحم کریں۔ یہ لوگ بھی آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت سے تو عوام کو کوئی توقعات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب جب مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے، ابھی وہ اپوزیشن میں ہیں، تو ان کے چہرے پر کتنا کرب تھا، اور یہ شہباز شریف کو دیکھ لیں اور یہ مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیں کہ جب یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہوتے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے متعلق جب اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا کے عوام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے چہرے پر جب وہ مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کا کرب تھا۔ تو ایک تو ان میں اس امپورٹڈ حکومت میں احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے جو پروگرام تھے ان کے سارے فنڈز انہوں نے روک دیے ہیں۔ تو اس لیے اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ یعنی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام اس امپورٹڈ حکومت کے کرداروں سے اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے، تقسیم سے بچانے کے لیے، کہ آپ اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں۔ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ یہاں پہ ہمارے کچھ ویورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی قیادت کو طاقتور حلقے کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ایک حقیقت ہے جو 75 سال سے ایک ایسا سیکرٹ ہے جو اب سیکرٹ نہیں ہے۔ یعنی ہر کسی کو پتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہمیشہ سے سیاست پر بڑا گہرا اثر و رسوخ رہا ہے۔ تو خان صاحب اسی اثر و رسوخ کی بات کر رہے ہیں
کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے. یہ بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ ملک ڈوبے گا, جب یہ معیشت ڈوبے گی, تو کیا آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی پر فرق نہیں پڑے گا؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ڈوب رہا ہو, اس کی معیشت ڈوب رہی ہو, اس وقت بھی جب آپ کے پاس اختیار بھی ہے, آپ کے پاس طاقت بھی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کہیں کہ نہیں, ہم نئے الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے یا ہم نیوٹرل رہیں گے. تو یہ سوالات عمران خان صاحب نے پہنچائے ہیں فوجی قیادت تک. لیکن دیکھیں, ایک لیڈر کے طور پر, ایک پاکستانی کے طور پر, جس نے پاکستان میں رہنا ہے, میاں نواز شریف کی طرح فرار نہیں ہونا. خان صاحب تو چاہیں کسی بھی وقت بیرون ملک جا سکتے ہیں. یہ امپورٹڈ حکومت تو سجدہ شکر بجا لائے گی اگر عمران خان صاحب باہر چلے جائیں. تو میاں نواز شریف تو یہاں سے صحت کا بہانہ بنا کر فرار ہوئے, اسحاق ڈار اسی طرح فرار ہوئے, عابد شیر علی یہاں سے فرار ہو گئے تھے. لیکن خان صاحب نے اسی ملک میں رہنا ہے, کسی اور ملک کی نیشنلٹی, کسی اور ملک کا پاسپورٹ انہوں نے نہیں لیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے ملک کے اداروں کے خلاف نہیں لڑوں گا, لیکن عوام کی آواز کو پہنچانے کے لیے ایک چینل بنوں گا, عوام کی آواز پہنچاؤں گا اداروں تک, اور عوام کو بار بار بلاؤں گا, بار بار ہم احتجاج کریں گے تاکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ 22 کروڑ عوام کی پکار سنیں کہ ان کے اوپر کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے اور کس قسم کے کرپٹ حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں, جنہوں نے 2.25 مہینے کے اندر ہماری عوام کا کچومر نکال دیا, مڈل کلاس کو لوور کلاس میں دھکیل دیا, اور لوور کلاس تو بیچاری, اس کا تو جو حشر ہوا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک اور بھی سوال انہوں نے پوچھا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں کہ کرپشن کی بات کرے, کرپشن کو بے نقاب کرے, یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے, جو شاید اس طرح پلے نہیں کیا جا رہا, اور پاکستان کی عوام کا بھی رول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سوال صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں تھا رائے صاحب, یہ عوام کے لیے بھی سوال تھا. اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ کام ہوا, اور انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے, 13-14 جماعتوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں, ان کے ماضی کے کلپس نکال کے ان کی حکومت کا پول کھولا ہے راجہ صاحب. وقت بدل گیا, یہ لوگ بھی بدل گئے, پہلے کچھ اور کہتے تھے, اب کچھ اور کہتے ہیں. سوال یہ ہے راجہ صاحب کہ جب الیکشن ہوگا تو کس منہ سے یہ تمام جماعتیں جا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گی؟ یہ ایک ایسی پرابلم ان کے لیے بن گئی ہے. جو جماعتوں کی انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم عوام کے سامنے کس منہ سے جائیں گے, اور شاید وقت بہت کم ہے, ہماری کارکردگی بہتر نہیں ہو پائے گی. تو رائے صاحب کس منہ سے ہی جائیں گے, اس کارکردگی کے ساتھ جائیں گے؟ کیونکہ آج تو پوسٹ مارٹم کیا خان صاحب نے, اپنے جو کلپس دکھائے ان تمام لوگوں کے, زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کہتی رہی, نواز شریف پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے رہے کہ کرسی سے نیچے اترو جب عدالت نے فیصلہ دے دیا, مریم جو کچھ کہتی رہی, مکمل طور پر ان تمام جماعتوں کو کھڑا کر دیا چوک کے اندر خان صاحب نے. دیکھیں ہاشمی صاحب, جب خان صاحب نے یہ بات کی کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے آواز اٹھانے کا ٹھیکہ صرف میں نے لیا ہوا ہے, یا کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا جو معاملہ ہے یا جو ذمہ داری ہے وہ صرف میرے پاس ہے, تو ان کا اشارہ سپریم کورٹ کی جانب بھی تھا, ہماری عدلیہ کی جانب تھا, تمام عدالتوں کی جانب تھا, اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی تھا, فوجی قیادت کی جانب تھا, اگر آپ آسان الفاظ میں بات کریں. کیونکہ ہاشمی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے حوالے سے مقدمات تھے شہباز شریف کے اور آصف علی زرداری کے, وہ اب کہاں گئے؟ شہباز شریف کی پیشیاں کہاں گئیں؟ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس, چالان سبمٹ ہو گیا, فرد جرم عائد ہونے والی تھی, تو اس پر کیا سپریم کورٹ کو نوٹس لے کر کم سے کم ایسے ڈائریکٹیو تو جاری کرنے چاہیے, اس قسم کے احکامات تو جاری کرنے چاہیے کہ یہ جو شہباز شریف کا کیس تھا اس کی سماعت نہ رکے, اس کے اندر التوا نہ آئے جو بار بار شہباز شریف کی جانب سے التوا لیا جا رہا ہے. یعنی شہباز شریف اگر بے گناہ ہیں تو اپنے وکیل کے ذریعے یا خود کاؤنٹر آرگومنٹ دیں عدالت کے اندر, خود کو دستاویزی شواہد کے ساتھ بے گناہ ثابت کریں. لیکن جب وہ بار بار التوا لے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکیں, اس وجہ سے وہ التوا لے رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب تو کوئی چیف جسٹس نہیں ہے, نہ وہ خود آرمی چیف ہیں,
نہ کوئی وہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں، نہ وہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. تو یہ جو ادارے ہیں ہمارے، خاص طور پر ہمارے جو سول تحقیقاتی ادارے ہیں، اب ان کا کام کیا یہ نہیں ہے کہ احتساب کے عمل کو وہ آگے بڑھائیں، اور ایسا احتساب کا عمل جو کہ ایک خاص لیول پر پہنچ چکا تھا وہاں سے اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. وہ آصف علی زرداری کی پیشیاں کہاں گئیں ہاشمی صاحب، جو ہر روز ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑتا تھا، احتساب عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا تھا؟ تو کیا یہ قوم اتنی بے وقوف ہے؟ کیا اس قوم کو کوئی آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ لوگ جو ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں، کیا ان کے کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے کہ آخر وہ کیسز کدھر چلے گئے ہیں؟ 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس جو آصف علی زرداری کا تھا وہ کدھر چلا گیا ہے؟ وہ نیو یارک فلیٹ کیس وہ کدھر چلا گیا؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز کدھر چلے گئے؟ الٹا جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا ان کو آپ نے بٹھا دیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان کو آپ نے بٹھا دیا چیف منسٹر ہاؤس میں. تو اس پر خان صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں، یا کم سے کم یہ تو انشور کریں کہ جہاں پر یہ احتساب کا عمل شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ایک سازش کے ذریعے حکومت میں آنے پر رکا تھا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع تو ہو. یعنی یہ 22 کروڑ لوگ مجبور ہیں، یہ قانون خود تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ تو جا کر عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے، یا عمران خان صاحب تو عدالتوں میں جا کر فیصلے نہیں کر سکتے. تو آخر احتساب اگر نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی ہسٹری، جن معاشروں کے اندر حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوتا، اور چونکہ ہم ایک اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، تو اسلامی ریاست کا جو سب سے سنہری اصول ہی یہ تھا کہ حکمرانوں کا احتساب بہت ضروری ہے، اور حکمرانوں کے احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا. تو کہاں پہ ہو رہا ہے احتساب؟ ہمارے ایسے حکمران ہیں، ایک طرف آصف علی زرداری جن کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا یہ ہیڈ لائنز لگاتا رہا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنا ہاتھ چیک کرنا پڑتا ہے کہ آصف علی زرداری نے آپ کا ہاتھ بھی کہیں چوری تو نہیں کر لیا. اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کی کرپشن کے متعلق، اور اسحاق ڈار کے بیٹوں اور اسحاق ڈار کی کرپشن کے متعلق بی بی سی نے کس قسم کا پروگرام کیا تھا. تو ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے، اور اب ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور جو ادارے ان کو پوچھ سکتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جو ان کی کرپشن کا راستہ روک سکتے ہیں، وہ مکمل طور پر خاموش ہیں. عدلیہ بھی خاموش ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بالکل خاموش ہے، اور عوام کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس مرضی طریقے سے یہ عوام کا کچومر نکالیں، مہنگائی کے بم گرائیں، کرپشن کر کے اپنی جیبوں میں پیسے ڈالیں، سپر ٹیکس نافذ کریں. آپ یہ دیکھ لیں ہاشمی صاحب کہ جو گیس کی انہوں نے قیمت بڑھائی اور بجلی کی 8 روپے فی یونٹ جو بیسک ٹیرف میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد 2 مرتبہ انہوں نے مزید اضافہ کر دیا. اب جو عوام سے انہوں نے پیسہ لینا ہے، ظاہر ہے بجلی تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، یہ پیسہ آپ کی اکانومی میں کبھی بھی کنٹریبیوٹ نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ سے شریف خاندان کے دور حکومت میں، اس سے پہلے زرداری خاندان کے دور حکومت میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب بھی اس قسم کے سرچارج لگے ہیں، جب بھی اس طرح سے ٹیرف بڑھایا گیا ہے، اس کے بعد 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اکانومی دوبارہ سے کولیپس کر گئی. یعنی وہ آپ کا جو اکانومی کا ایک پول ہے اس کے اندر کبھی بھی وہ ایڈ نہیں ہوئے. یہ صرف عمران خان صاحب کا دور تھا کہ جب ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی تو انہوں نے اکانومی کے اندر یہ ٹیکس کلیکشن کو ایڈ کر کے، اور جو ہماری اکنامک گروتھ تھی اس کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچایا. کیسے؟ 5 روپے فی یونٹ بجلی انہوں نے سستی کر دی. اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر بڑھ رہی تھیں، خان صاحب کو پتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کی وہ بائنگ پاور نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کی وہ تنخواہیں نہیں ہیں جو ویسٹ میں لوگوں کی ہیں. اس وجہ سے خان صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں کو بھی کنٹرول میں رکھا. 2 روپے 3 روپے 4 روپے وہ بڑھاتے رہے. اور مریم نواز کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جو بڑا وائرل ہوا ہے دوبارہ، اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں، یہ خان صاحب کے حکومت کی آخری دنوں کی بات ہے، کہ 118 روپے کا لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، اور وہ دعائیاں دے رہی ہیں کہ عید آ گئی ہے. 118 روپے کا لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، عوام کو مار دیا عمران خان نے، عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا. اب 118 چھوڑ کر 250 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے. لیکن مریم نواز آپ کدھر ہیں؟ تو ہاشمی صاحب، اصل میں اگر اس وقت بھی ادارے کوئی ایکشن نہیں لیتے،
اس امپورٹڈ حکومت سے، اس ظالم جابر حکومت سے اگر عوام کی جان نہیں چھڑاتے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ان اداروں کے نزدیک عوام کی کوئی وقت نہیں ہے اور یہ 22 کروڑ لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں انہی کرپٹ خاندانوں کا، اور اداروں نے اصل میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ بھی ان کرپٹ خاندانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہم غلام ابن غلام رہیں گے، اور یہی ان کے بچے بھی آگے ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے اور اسی طرح ہم پر جبر کرتے رہیں گے۔ رائے صاحب، لاہور میں ایک کارنر میٹنگ ہوئی اور لفظ میں نے استعمال کیا، مریم نواز نے کارنر کر دیا نون لیگ کے بیانی کو۔ لائٹ چلی گئی اور وہاں پر باقاعدہ آوازیں لگنا شروع ہو گئی لوٹے کی۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتی ہیں کہ لوٹا وہ ہوتا ہے جو حکومت چھوڑ کر، وہ نہیں ہوتا جو حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں جائے، لیکن یہاں پر جن لوٹوں کی بات ہو رہی تھی وہ حکومت چھوڑ کر دوسری طرف حکومت میں بیٹھ گئے۔ تو آج انہوں نے لوٹے کی ایک نئی ڈیفینیشن اور ایک نئی منطق پیش کی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے خزانہ خالی کر دیا، آئی ایم ایف اب ناک سے لکیریں لگوا رہا ہے، اور انہوں نے آج اپنی ہار جو ہے وہ تسلیم کر لی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ معیشت باہر آ گئی، لیکن مریم کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ پہلے بھی مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ اور کہا اور ان کا بیان آپس میں نہیں مل رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کے باعث بڑھانا پڑی پیٹرول کی قیمتیں، آئی ایم ایف اب معاہدے کے لیے مشکل فیصلے ہمیں کروانے پر مجبور کر رہا ہے، عمران خان نے خزانہ خالی کر دیا، آج پاکستان کے پاس کچھ نہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ محنت کر کے نواز شریف اور شہباز شریف آپ کو بحرانہ سے نکالیں گے۔ اب محنت کیسے ہوگی یہ بھی قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ برطانیہ میں بیٹھ کر جو 9 پاؤنڈز پر آور محنت کی جائے گی، یا پاکستان میں بیٹھ کر 600 روپیہ جو ساری دن کی دہاڑی ہوتی ہے ایک مزدور کی، وہ والی محنت کی جائے گی؟ کون سی محنت کی جائے گی؟ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سمجھا مریم نواز عوام میں نہیں نکلے گی، عوام میں نکلی ہے اور قیمتیں بھی بڑھائی، اس کے باوجود ہم نکلے۔ جب بھی عوام تکلیف میں ہوگی نواز شریف کی بیٹی نکلے گی۔ میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یہ مسائل ہمارے پیدا کرتے نہیں ہیں۔ فتنہ خان آپ کو جن مسائل پر چھوڑ کر گیا پوری محنت سے انہیں ختم کر دیں گے۔ اگر نون لیگ نے چیلنجز میں حکومت لے لی تو نمٹنا بھی آتا ہے۔ 2018 میں جب الیکشن چرا کر مسلط ہوا تو اس نے خزانے پر بھی ہاتھ صاف کر لیا، اور پھر پاکستان کو سری لنکا بنانے کا پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں اور مریم نے جو ریئیکشن دیا، رائے صاحب یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دھاندلی کی اور الیکشن چھڑانے کی بات کر رہی ہیں، میرا سوال اس سے بھی جڑا ہوا ہے۔ مریم کی یہ جو تقریر تھی اور انہوں نے مروثیت کا ثبوت دیا کہ یہ مروثیت کی پیداوار ہیں، اور نواز شریف کی بیٹی جس سے بار بار وہ بڑے فخر سے یہ قوم کو باور کروانا چاہتی ہیں کہ ان کا تعلق حکمران خاندان سے ہے، تو اس کی جھلک بھی نظر آئی۔ 20 حلقوں کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، دھاندلی کا پلان بنا لیا گیا۔ خان صاحب نے بھی اپنی تقریر کے اندر کہا، مریم بھی بنیاد بنا رہی ہیں، اور آج ان کی تقریر صرف اور صرف بنی گالہ کے گرد گھومی ہے۔ رائے صاحب، کب چھٹکارا ملے گا پاکستان کی عوام کو اس مروثیت سے، اس مروثی بیانیے سے، ان مروثی مسخروں سے، کرداروں سے، راجاؤں اور رانیوں سے جو آپ پر، میرے پر اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر مسلط کی گئی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو مریم نواز پر بالکل بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل خان صاحب کو، تحریک انصاف کو ہدایت کرنی چاہیے، اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو، کہ آج کے بعد آپ نے مریم نواز پر تنقید نہیں کرنی، کیونکہ مریم نواز سب سے بڑی سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کی، سب سے زیادہ سیاسی فائدہ مریم نواز پہنچاتی ہیں پی ٹی آئی کو، کیونکہ یہ جب بھی بولتی ہیں، اور بولتی اس وجہ سے ہیں، بار بار اپیئر اس لیے ہوتی ہیں پبلک میں، کبھی پریس کانفرنس کے ذریعے اور کبھی ان کارنر میٹنگز کے ذریعے، کہ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ میرے والد تو ابھی تک نااہل ہیں، میں بھی ابھی تک نااہل ہوں، تو عملی طور پر تو شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، چیف منسٹر حمزہ شہباز ہیں، تو ان سے اپنے چچا اور اپنے چچا زاد بھائی کی جو حکمرانی ہے وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی، تو اندر سے خوف کی وجہ سے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اچھا میں بھی حکمران ہوں اور میں اصل میں یہ سب کچھ ڈرائیو کر رہی ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہاشمی صاحب، یہ مریم نواز جب بھی بولتی ہیں، جب بھی ٹویٹ کرتی ہیں، آپ اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں۔ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ سری لنکا بنانے کا بندوبست کیا گیا، اس خبر کے اوپر آپ لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں۔
کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 2.25 مہینے کے اندر آپ نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کا بندوبست کیا، یا عمران خان صاحب نے کیا تھا جو کہ 6% پہ گروتھ ریٹ لے گئے تھے، جن کے دور کا 118 روپے کا لیٹر پیٹرول آپ کو بہت برا لگ رہا تھا، اور اب 250 روپے لیٹر پیٹرول کس نے کیا ہے؟ آپ نے آ کر کیا۔ پھر ہاشمی صاحب ایک ٹویٹ انہوں نے کیا جس میں جنید صفدر کی آج انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے یو کے سے، اور یہ کہا کہ میں قوم کو خوشخبری سنا دوں، میں نے سوچا قوم کے ساتھ یہ خوشخبری شیئر کروں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ یعنی آپ حکمران کلاس ہیں، آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ شاہی طریقے سے برطانیہ میں رہ رہا ہے، جس کو آپ اپنا سیاسی وارث بھی قرار دیتی ہیں، اس کو پاکستان کا اگلا حکمران بنانے کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں، اور اس کی تصویر شیئر کر کے پاکستانی عوام کو چڑھا رہی ہیں کہ ایک اور ہمارا جو سیاسی وارث ہے وہ تیار ہو رہا ہے آپ کے اوپر مسلط ہونے کے لیے۔ تو قوم کو کس چیز کی مبارکباد؟ اور اس ٹویٹ کے نیچے پھر لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں۔ اسی طرح یہ مریم نواز جب بھی اپیئر ہوتی ہیں ٹی وی پر، تو ہمارے جو فوج کے جوان ہیں، جس فوج کے اوپر یہ بے رحم تنقید کرتی رہی ہیں، پوری فوج کو نشانہ بناتی رہی ہیں، مجھے پتا ہے چونکہ میں نے فوجی افسران کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کیا ہے، فوجی قیادت کی بریفنگز بھی اٹینڈ کی ہیں، اور اسی طرح جو فوجی جوان ہمارے اگلے مورچوں پر ڈٹے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کیا ہے بطور صحافی۔ تو کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے ہمارے فوجی جوانوں میں شریف خاندان کے متعلق، خاص طور پر مریم نواز کے متعلق، یہ آپ پاکستان کے کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں جو اسٹیبلشمنٹ کو کور کرتا ہو، یعنی جو فوجی جس کی بیٹ ہے دفاع سے ریلیٹڈ، جو فوج سے متعلق ایکٹیویٹیز کور کرتا ہے، آپ کسی بھی رپورٹر سے، کسی بیورو چیف سے، کسی ایڈیٹر سے پوچھ لیں کہ فوج کے اندر مریم نواز کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے۔ تو یہ جب بھی بولتی ہیں تو عوام کو شریف خاندان سے اصل میں مزید متنفر کرتی ہیں، شریف خاندان کے لیے مزید اشتعال دلاتی ہیں۔ تو اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مریم نواز کے اوپر بالکل تنقید نہیں ہونی چاہیے تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ یہ اصل میں بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو فائدہ دیتی ہیں۔ دوسرا جو آپ نے دھاندلی کی بات کی ہاشمی صاحب، یہ اب ہمارے الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جو کہ کسی بھی طور پر اگر آپ اس کو جج کریں، اس کے تمام نکات کو دیکھیں، تو اس فیصلے کے نتیجے میں ایک صاف اور شفاف الیکشن ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حمزہ شہباز کے متعلق تو یہ رپورٹس پہلے سے آ رہی تھیں کہ وہ پوری ریاستی مشینری استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہاشمی صاحب چیف جسٹس صاحب نے حمزہ شہباز سے مکالمہ بھی کیا، جو بہت کم رپورٹ ہوا۔ جس دن یہ کیس چل رہا تھا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا حمزہ شہباز صاحب آپ دھاندلی تو نہیں کریں گے، دھاندلی تو نہیں کروائیں گے۔ بڑا معنی خیز جملہ تھا۔ اب آپ اس کی ذرا ٹون دیکھیں نا اس جملے کی، کہ آپ دھاندلی تو نہیں کروائیں گے۔ تو حمزہ شہباز نے کہا جی میں تو 22 سال سے سیاسی ورکر ہوں، اور اس کے بعد پھر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں میں دھاندلی نہیں کرواؤں گا، میں اپنے الفاظ آپ کے منہ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ الفاظ کہنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ دھاندلی نہیں کروائیں گے۔ تو اس حد تک یعنی عدالت کو بھی پتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز اینڈ کمپنی کس قسم کی دھاندلی وہاں پہ کروا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کردار بھی سب کو پتا ہے، اور عمران خان صاحب، یاسمین راشد کس قسم کے کلوز دے چکے ہیں کہ کون کون وہاں پر دھاندلی کو مینج کروا رہا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر ہاشمی صاحب یہ 20 حلقوں کے اندر دھاندلی ہوئی تو پھر عوام کا جو رد عمل ہے یہ مزید شدید ہو جائے گا، اس میں مزید شدت آئے گی، اور اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ تقسیم، یہ انتشار مزید بڑھے گا، سپریم کورٹ کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکا ہے، جس کے متعلق پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے، سب سے مقبول لیڈر کہہ رہا ہے، جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، وہ لیڈر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہیں اور اس وقت نون لیگ کی پارٹی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ریزگنیشن دینے پر تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ ریاست کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ جو 20 حلقوں میں انتخاب ہونا ہے یہ صاف اور شفاف طریقے سے کروایا جائے، ورنہ ریاست کے تمام اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔
बहुत शुक्रिया ऐसा वीडियो चाहिए आज का शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।